پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی پیش رفت، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آج صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات طے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ملاقات آج زہرانے پر ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق زہرانے میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار بھی شریک ہوں گے۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کی 10ویں لہر پاسداران انقلاب گارڈز کو جنگ سے متعلق امور پر مکمل اختیار مل گیا۔ ایرانی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈز کی شورا کو منتقل کر دیے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر زیادہ طاقت پر میزائل حملے کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف اب تک اپنے جدید میزائل استعمال ہی نہیں کیے، ہم طویل جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہیں، ہم انہیں فی الحال شہید کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنا رہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ نہتے شہریوں یا امریکی فوجیوں پر میزائل حملے کیے جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ہمارے پاس ایران کے فضاؤں کا مکمل کنٹرول ہے۔ ایران امریکہ کے بنائے گئے ساز و سامان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، امریکہ سے بہتر کوئی بھی کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ ٹرمپ جلتی پر تیل نہ ڈالیں، دنیا اب امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی طاقتوں کو خبردار کر دیا، کہا اگر امریکہ نے دنیا کا احترام کھو دیا تو وہی انجام دیکھے گا جو ماضی کی زوال پذیر سلطنتوں کا ہوا۔ وقت بدلتا ہے اور قومیں بدلتی ہیں، جو قوم دنیا کا احترام نہیں کرتی وہ خود اپنے زوال کی راہ ہموار کرتی ہے۔ دھمکیوں سے مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور صورتحال کو پرسکون بنانے کے لیے سفارتی راستہ ہی واحد حل ہے۔ امریکی سفارت خانے کا جمعے تک مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ بند رکھنے کا اعلان۔ امریکی شہریوں کو کسی بھی صورت ایران، عراق اور اسرائیل کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری۔ اسرائیل میں موجود تمام امریکی سرکاری اہلکار اور ان کے اہل خانہ اگلے نوٹس تک شیلٹرز میں رہنے کی ہدایت۔ اسرائیل پاکستان کو عالمی سطح پر متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت پشاور رجسٹری میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ مجوزہ کچہری کمپاؤنڈ پشاور کے ماسٹر پلان کا جائزہ لیا گیا۔ چیف جسٹس کا منصوبے کو جدید، پائیدار اور جامع بنانے پر زور۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ تمام طبقات کے لیے آسان رسائی کے عزم پر کاربند ہے، انصاف کی فراہمی کے نظام کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو دورہ متحدہ عرب امارات اور وفاقی بجٹ کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا بجٹ میں عام آدمی اور کم آمدنی والے طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، غریب اور کمزور طبقات کی معاونت کی اسکیموں کا فروغ ضروری ہے۔ بلوچستان کی تاریخ کا 10 کھرب 28 ارب روپے مالیت کا سب سے بڑا بجٹ پیش۔ تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافہ۔ تعلیم سکولز کے لیے 19 ارب 85 کروڑ، ہائر ایجوکیشن کے لیے 4 ارب 49 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ صحت کی سہولت کو بہتر بنانے کے لیے 16 ارب 15 کروڑ روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص۔ وزیر خزانہ شعیب نوشروانی نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ سرپلس بجٹ ہے۔ وفاقی حکومت سے محصولات کی مد میں 801 ارب روپے ملیں گے۔ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں تیزی لانا ہوگی۔ قرضوں نے پاکستان کی معیشت کو متاثر کیا، ہر صوبے کو اپنے حق اور پی ایس ٹی پی کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ شہری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ممالک میں ہوتا ہے۔ کلائمیٹ رسک انڈیکس نے کہا پاکستان اس وقت نمبر 1 پر ہے۔ اسرائیل کی کامیابی عالم اسلام کی تباہی کے راستے میں ہموار کرے گی۔ اسرائیل کی شکست خطے میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا گٹھ جوڑ عالمی امن کو تباہ کر سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کی گفتگو، کہتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کو عسکری اتحاد قائم کرنا چاہیے۔
پاکستان میں سیاسی استحکام قومی سلامتی کے تحفظ کی لکیر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ گورنر پنجاب نے کورٹ رپورٹرز کے کردار کو سراہا، وکلا برادری کو جمہوریت اور انصاف کی فراہمی میں اہم ستون قرار دیا۔ گورنر پنجاب نے کہا 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کو بہتر بنایا، پاکستان پرامن ملک ہے اور خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ جتنی طویل ہوگی نقصان اتنا ہی بڑھے گا۔ جیکب آباد میں ریلوے ٹریک پر زوردار دھماکہ ہوا، جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر موجود، ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بوگیوں میں پھنسے مسافروں کو بحفاظت نکال لیا۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد ٹرین کی آمد و رفت معطل، متاثرہ ٹریک کی مرمت اور بحالی کے لیے ریلوے عملہ متحرک ہو گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی مکمل بحالی میں چند گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ایران میں پھنسے 150 پاکستانی خصوصی پرواز سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی درخواست پر قومی ایئر لائن نے ایئر بس طیارہ پشاور سے ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد بھیجا تھا۔ ایرانی فضائی حدود کی بندش کے باعث زائرین کو سڑک کے ذریعے دارالحکومت اشخاباد لایا گیا۔ کراچی کے راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ بجھنے کے بعد کولنگ کا عمل جاری۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق آگ شاپنگ مال کی تیسری منزل پر سرویلنس روم سے شروع ہوئی۔ آگ نے شاپنگ مال کی عمارت اور اس کے اندر کئی دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے سے شاپنگ مال سے متصل رہائشی عمارت کے مکین باہر نکل آئے، تمام افراد محفوظ رہے۔ نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن دنیا میں نفرت انگیز تقاریر کے پھیلاؤ پر عالمی خدشات کو اجاگر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق نفرت انگیز تقریر یا تحریر وہ ہے جو مذہب، قومیت، نسل، رنگ، جنس یا کسی دوسرے شناختی عنصر کی بنیاد پر کسی فرد یا گروہ کو نشانہ بناتی یا اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی ہے۔ کسی کو بھی نفرت کے بیج بونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وطن عزیز میں محبت، برداشت اور احترام کو فروغ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کے لیے عالمی دن پر پیغام۔ کہا کہ نفرت، تعصب اور تنگ نظری کو ہر محاذ پر شکست دینی ہے۔ اسلاموفوبیا نفرت انگیز رویوں کی سب سے خطرناک شکل ہے۔ مسلمانوں کی شناخت، مساجد اور گھروں کو نفرت کا ہدف بنایا جاتا ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ صہیونی فورسز کی خوراک کے متلاشی افراد پر گولہ باری، 24 گھنٹے میں مزید 65 فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی ٹینکوں کی امداد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہجوم پر فائرنگ۔ اسرائیلی ٹینکوں نے خان یونس میں بھی شہریوں پر 2 گولے داغ دیے۔ اور ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا راج۔ محکمہ موسمیات نے 21 جون تک گرمی کی لہر برقرار رہنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہنے کی توقع۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی سورج اثر دکھائے گا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ کوئٹہ، خضدار، لسبیلا اور گرد و نواح میں ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔